السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں سرپرائز ٹی وی۔ ناظرین، دعا زہرا کیس پاکستان میں اس ٹائم ہائی لائٹ ہو چکا ہے۔ پاکستان میں ہر شخص کو اس کیس کا پتہ چل چکا ہے اور دنیا کے اندر جو ایسے بھی ممالک ہیں جہاں پر اس کیس کی ڈسکشن کی جا رہی ہے۔ ناظرین، ابھی حالیہ میں کچھ یوٹیوبر نے دعا زہرا اور ظہیر کا انٹرویو کیا اور جب ہی ان کا انٹرویو سامنے آتا ہے پوری پاکستان میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ آج ہمارے ساتھ سینئر ایڈوکیٹ فیاض رامے صاحب موجود ہیں جو اس کیس کے اوپر مکمل انویسٹیگیشن اور اس کیس کو لڑ رہے ہیں، اور دعا زہرا کی جو فیملی ہے، ان کے والدین ہیں، ان کی طرف سے یہ کیس لڑ رہے ہیں۔ آج انہی کی زبانی سب کچھ جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک۔ سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ جی ویلکم۔ اچھا سر، ابھی حالیہ میں کچھ یوٹیوبر ہیں جن میں ایک لڑکی اور دو جس میں ہیں بندے ہیں جنہوں نے انٹرویو کیا، اور دعا زہرا بہت خوشی آگے بیانات دے رہی ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ بیسیکلی میں تو اس کو انٹرویو نہیں کہوں گا، میں تو اس کو ایک جامع شرعی انٹرویو کہوں گا، کیونکہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو اس کے سامنے شربت یا بوتل یا جامع شرعی کا گلاس رکھا جاتا ہے، پوری بوتل نہیں رکھی جاتی۔ جی رائٹ۔ تو یہ بوتل رکھ کے جو ایڈورٹائزمنٹ کی ہے جامع شرعی کی، تو یہ بیسیکلی جامع شرعی انٹرویو ہی میں اس کو کہوں گا۔ اور دوسری بات جو ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں میڈیا کا بندہ تو نہیں ہوں، جی لیکن میں جانتا ہوں اتنا، تو میں شعور رکھتا ہوں کہ یہ جو ویڈیو ہے، یہ جو انٹرویو ہے، یہ بہت سارے پارٹس میں بنا ہے، جگہ جگہ سے اس کو کٹ لگے ہوئے ہیں۔ جی بالکل رائٹ۔ تو یہ بیسیکلی یہ انٹرویو کم پوسٹ مارٹم زیادہ لگ رہا ہے، جو ویڈیو کا پوسٹ مارٹم کیا ہوا ہے، ویڈیو کو جگہ جگہ سے ایڈٹ کیا ہوا ہے، اور جو ویڈیو بنانے والی خاتون ہیں وہ بار بار ویڈیو میں انٹرویو دینے والوں کو جو ہے وہ اشارے کر رہی ہیں اور اپنی مرضی کے جواب لینے کی کوشش کر رہی ہیں، اور یہ بیسیکلی 5-6 گھنٹے میں مجھے لگتا ہے کہ یہ انٹرویو تیار ہوا ہے۔ اور یہ اس میں کوئی ایسی حیرانگی والی بات نہیں، یہ پری پلانڈ انٹرویو تھا، اور اس کا مقصد صرف والدین کو ڈیفیم کرنا اور ڈی گریڈ کرنا ہے، تاکہ والدین اس طرح کی ویڈیو جو ہے دیکھ کے ان کے دل میں بچی کے لیے نفرت پیدا ہو جائے، اور وہ کہیں، یہ سوچ کے گھر بیٹھ جائیں کہ یہ ہماری تو بچی ایسی ہے، اور لوگ بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیں۔ تو بیسیکلی یہ ایک نفرت کا ایلیمنٹ پیدا کرنا، اور یہ اس کا مقصد ہے، اور اس کے علاوہ یہ انٹرویو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور مزید اگر بات کریں تو میں آپ کو 2-3 پوائنٹس کے حوالے سے بتا دیتا ہوں۔ بچی ایک جگہ پہ کہتی ہے کہ میں ظہیر کے ساتھ بہت خوش ہوں، جی، اور کیونکہ مجھے یہاں پہ برگر، نوڈلز اور یہ چیزیں کھانے کو ملتی ہیں، اور میں اپنے گھر میں کیونکہ یہ چیزیں کھاتی تھی تو مجھے یہاں پہ بھی مل رہی ہیں۔ اور دوسری جگہ پہ کہتی ہے کہ میرے والدین میرے اوپر تشدد کرتے تھے۔ تو یہ تو 2 مختلف چیزیں ہو گئیں۔ ایک طرف کہتی ہے مجھے نوڈلز، برگر، پیزا وغیرہ ملتے تھے کھانے کے لیے، اور دوسری طرف کہتی ہے کہ میرے اوپر تشدد کرتے تھے۔ تو یہ بیسیکلی بچی کے آپس میں بیان نہیں مل رہا ہے، اس کا اپنا بیان ہی جو ہے متضاد ہے، پہلی بات دوسری بات کی متضاد ہے۔ تو بیسیکلی اسی سے یہ بات پرزیوم کی جاتی ہے کہ بچی جو ہے اس کو انہوں نے کیا کیا ہے، ٹریپ کیا ہوا ہے، اور اس کی زبان بچی کی نہیں، اس کے منہ میں کسی اور کی زبان ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ اس میں بولی جا رہی ہے۔ اور یہ ایک پلان انٹرویو ہے، اس میں ایسا ہم پہلے بھی کئی ویڈیوز دیکھ چکے ہیں، جیسا کہ جب یہ کیس میرے پاس آیا تھا تو انہوں نے 164 کا بیان کروا کے یہ سمجھ لیا کہ ہم یہاں سے آزاد ہیں، فری ہو گئے ہیں، اب ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکے گا، ہم نے بچی کو جو ہے وہ ٹریپ کر لیا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں نے ایک بیان دیا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ قانون سے بالاتر نہیں ہے، اور یہ غیر شرعی جعلی نکاح نامہ ہے اور غیر قانونی کام ہے۔ اگلے دن ہی بچی کا ایک ویڈیو کلپ آ جاتا ہے، میں عاقل ہوں، میں بالغ ہوں، اور میں نے کوئی غیر شرعی، کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا، میں نے آئینی کام کیا ہے، شادی کر لی ہے۔ 14 سال کی یا 13 سال کی بچی کو عاقل، بالغ، قانون، آئین، شریعت سب اس نے پڑھ لیا اور میری بات کو کاؤنٹر کر لیا۔ بیسیکلی اس طرح کی ویڈیوز ہم پہلے بھی دیکھتے آ رہے ہیں، اور جہاں تک ہمیں معلوم ہے ان فیوچر یہ بچی کے بیڈ روم تک کی یہ ویڈیوز شیئر کریں گے۔ اور ایک پہلے انٹرویو ہوا ہے جس میں ظہیر کے بھائی کا انٹرویو ہوا ہے، جب اس سے پوچھا گیا کہ ظہیر اور دعا زہرا کہاں سوتے ہیں، تو وہ کہتا ہے جی اکٹھے سوتے ہیں۔ بیسیکلی اس طرح کی باتیں کرنا، اس کا کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں کرنا، معاشرہ خراب کرنا، اور جن لوگوں سے انہوں نے پیسے لے کے، اور یہ جو مافیا جو معاشرے میں مگر بھی اقتدار لانا چاہتا ہے اور فحاشی پھیلانا چاہتا ہے، جس کا یہ اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں یہ یوٹیوبرز بھی، اور اپنے چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ایویڈنس ہے، فنڈنگ وغیرہ لے رہی ہیں، یہ سارے کام کر رہی ہیں جو، تو یہ مختصر بات صرف اتنی ہی ہے کہ
یہ سارا پلانٹس اسی کو ہی ہم کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی یہ ہیومن ٹریفکنگ ہی ہے نا. اچھا سر، میں آپ کی ایک بات اور ایڈ کروں گا کہ جب انٹرویو کے دوران اس سے پوچھا گیا کہ تمہارے والدین کے ساتھ 5 منٹ کی ملاقات ہوئی، اس میں تمہارے والدین کا کہنا ہے کہ بیٹی مان گئی تھی ہماری، اور جب ہم جج صاحب کے پاس گئے ہیں تو جج صاحب نے بیان نہیں سنا، تو ادھر وہ بچی کا کہنا ہے کہ میری والدین کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. تو اس میں کیا لگتا ہے آپ کو، اس کیس کو مطلب ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں؟ بیسیکلی یہ انٹرویو آج سے پہلے کیوں نہیں کبھی ہوا؟ جی جی. یہ جب سے کیس چل رہا ہے 2 منتھ سے، اس کے علاوہ اس یوٹیوبر کے علاوہ یا 1-2 یوٹیوبرز کے علاوہ اور کوئی انٹرویو کیوں نہیں لے پا رہا؟ بالکل رائٹ. ٹھیک ہے، اور کوئی یوٹیوبر جو ہے اس کی ایکسیس کیوں نہیں ہو رہی؟ جی یا والدین کے علاوہ والدین کی ایکسیس نہیں ہو رہی ہے کہ یوٹیوبر کی ایکسیس ہو رہی ہے، جی اور وہ کہہ رہی ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو میں دعا سے آپ کی ملاقات بھی کروا دیتی ہوں. جی جی بیسیکلی اس نے دونوں طرف سے پیسے کھانے کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، اور دونوں طرف سے بلیک میلنگ چاہیے. جی. انہوں نے بچی کی کچھ ایسی نازیبیہ ویڈیوز وغیرہ بنا لی ہیں جس سے یہ بچی کو بھی بلیک میل کر رہے ہیں اور اس کے والدین کو بھی بلیک میل کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنا دھندا چلایا، اور یہ مغربی جو اور یہ فحاشی جو ہے وہ معاشرے میں پھیلانا چاہ رہے ہیں، اور جو کہ ایک بہت بڑا گناہانہ جرم ہے. اور یہ ساری چیزوں کو ابھی ہم اپنی لیگل پلاننگ جو ہے وہ میں ڈسکلوز نہیں یہاں پہ کر رہا. ابھی ہم بہت ساری چیزیں اس میں لیگل ایشوز کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے جی جی. جو ان کے خلاف ہم کریں گے. اچھا سر، اس میں ایک بہت چیز وائرل کی جا رہی ہے جس میں ایک جامع شیریں کی بوتل رکھی جا رہی ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ جامع شیریں کی پروموشن کے لیے رکھی جا رہی ہے، اس میں انٹرنیشنل مافیا کا پیچھے ہاتھ ہے اور بڑی بڑی کمپنیوں کا ہاتھ ہے، کیا لگتا ہے اس کے پیچھے آپ کو؟ دیکھیں جی، پاکستان میں پہلے بھی کئی تحریکیں چل چکی ہیں، میرا جسم میری مرضی جیسی، جنہوں نے فحاشی پھیلانے کی کوشش کی ہے اور وہ اپنا دم توڑ گئیں اور دفن ہو گئیں، اور ان کا انجام آپ نے دیکھا. یہ بھی اسی طرح کی کیٹیگری ہے، ایک شریف گھر کی بچی کو بدنام کرنا اور پھر اس کو ٹریپ کر کے ایک ایگزامپل بنانا جی جی. اور اس سے وکٹری سائن کروانا. اور اس میں بہت سارے لوگ ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں جو اس کلچر کو یہاں پہ نافذ کرنا چاہتے ہیں اور شرعی کلچر کو ختم کرنا جی چاہتے سر، ہیں. یہ جامع شیریں کی جامع شریف کا دیکھیں، ہمارے پاس کوئی اس کا ایویڈنس نہیں ہے کہ انہوں نے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، لیکن بیسیکلی اس سے ظاہر یہی ہو رہا ہے کہ ان کے پیچھے ظاہری بات ہے ان کو کوئی فنانس کر رہا ہے، تو یہ ساتھ ساتھ ایڈورٹائزمنٹ بھی کر رہے ہیں اور اپنا سارا انہوں نے کیا ہوا ہے. اچھا سر، یہ 2 سے 3 یوٹیوبر ہیں جنہیں پورے پاکستان کے اندر یہ انہوں نے انٹرویو کیا. البتہ جب میں نے ان سے بات کی کہ عمران نام یوٹیوبر سے، تو اس نے مجھے کہا کہ ہمیں رات میں ارجنٹلی انٹرویو کرنا پڑا. میں نے کہا ایسا کیا ارجنٹلی پڑ گیا کہ راتوں رات انٹرویو کرنا پڑا، دن میں ٹائم نہیں دیا گیا، 2 بجے سے لے کے آپ کی ڈسکشن چلتی گئی 5-6 بجے کے دوران. سر اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں آپ؟ جی دیکھیں، یہ تو صرف ایک کہانی ہے. ارجنٹلی جو انٹرویو کرنا پڑ گیا وہ بیسیکلی یہ ساری کہانی ہے. یہ سارے ملے ہوئے لوگ ہیں، ایک ہی ٹائپ کے یہ لوگ ہیں سارے، اور اس میں یہ جو خاتون ہیں ان کا پورا رول ہے جو انہوں نے ان کو بچوں کو مس گائیڈ کر رہی ہیں، بیٹی کو جو ہے اس کو کر رہی ہیں. تو بیسیکلی مختصر بات یہی ہے کہ یہ آپ کو اپرچونٹی کیوں نہیں ملتی. جی بالکل رائٹ. اور والدین جو ہیں بڑے بڑے اینکر ان کے اوپر جو جیو نیوز ہے، RY نیوز، کسی کو بھی نہیں مل رہی ہے. چند 2% کے یوٹیوبر جن کے کوئی میرے خیال سے کچھ سبسکرائبر بھی نہیں اتنے سر. اور اس انٹرویو کا مقصد کیا تھا؟ صرف والدین کے پاس جو اسٹرانگ پوائنٹس ہیں، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ملاقات میں بچی مان گئی، اس کو کاؤنٹر کرنا. اور آپ نے کبھی ظہیر کا یا اس کے کسی اور بندے کا اسٹیٹمنٹ نہیں سنا ہوگا. جی جی. صرف بچی کے اسٹیٹمنٹ دلوانا، بچی کو ڈیفیم کرنا، بچی کے گھر والوں کو ڈیفیم کرنا، یہی ان کا کام ہے. اور یہی ہیومن ٹریفکنگ ہے کہ بچی کو انہوں نے ٹریپ کر لیا ہوا ہے اور بچی کو بھی نہیں پتہ کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. سر ہم آخری آپ سے 2 سوال پوچھیں گے. وہ ہمارا سوال یہ ہے جو جن یوٹیوبر نے مطلب انٹرویو وغیرہ کیا، کیا ان میں ملوث ہو سکتے ہیں؟ کیا انہوں نے پیسہ وغیرہ کھایا ہوگا؟ کیا معاملات ان کے اوپر نظر؟ جی ڈیفینیٹلی انہوں نے پیسہ بھی کھایا اور یہ سارے معاملات میں ملوث بھی ہو رہے ہیں. بلکہ انہوں نے جب سے یہ کیس سٹارٹ ہوا ہے یہ ساری پروسیڈنگ پہلے ہی بتاتے ہیں. آپ بھی میڈیا کے پرسن ہیں، کوئی بھی میڈیا پرسن ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو کوئی کام ہونے سے پہلے ہی پتہ چل جائے کہ یہ ایسے ہونا ہے. جی رائٹ. تو نہ ہی کوئی ایسا افلاطون اور سائنٹسٹ ہے جو بتا سکے کہ فیوچر میں کیا ہونا ہے. لیکن یہ 1-2 یوٹیوبر جو ہیں ان کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ فیوچر میں، جیسا کہ اب ان کو پہلے ہی پتہ ہے کہ فیوچر میں بچی جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹری چلی جائے گی. اچھا سر مجھے بتائیے گا ابھی یہ کیس کہاں تک پہنچا، کیا معاملات ہیں آگے، کہاں تک لے کے جا رہے ہیں کیس کو؟ دیکھیں جی، ہمارے پاس ریمڈی ہے 2-3 سپریم کورٹ میں جانے کی، اور 2-3 اور ریمڈیز ہیں جو میں یہاں پہ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہوں گا. اس کو ہم اویل کر رہے ہیں اور اس کیس کو ہم آج بھی میرا وہی بیان ہے کہ یہ ایک ٹیسٹ کیس بن چکا ہے. جی. یہ کسی شیعہ سنی کسی کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں تو میں سنی فقہ سے بلانگ کرتا ہوں، میرا شیعہ فقہ سے نہیں کوئی لینا دینا، لیکن ہم سب کی رسپیکٹ کرتے ہیں. بہن بیٹیاں سب کی ایک جیسی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ تو ایک بہت بڑا ظلم ہے
کہ اس میں اگر کوئی یہ اس کو مذہبی رنگ دے رہا ہے یا یہ چیزیں کر رہا ہے تو یہ تو پورے پاکستان کا مسئلہ بن چکا ہے، پورے پاکستان کی بیٹیوں کا مسئلہ ہے، اور یہ انشاءاللہ ایک ٹیسٹ کیس ہے۔ اس کو ہم پوری امید اور اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد کر رہے ہیں، پوری امید اور لگن کے ساتھ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ابھی FIR بھی موجود ہے، کافی چیزیں بھی موجود ہیں، عدالتیں بھی موجود ہیں، اور بہت سارے سورسز ابھی موجود ہیں جو ہم اویل کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میرے خیال میں یہ ہیومن ٹریفکنگ کا جو ہے جی پاکستان میں آخری کیس ہوگا۔ اچھا سر، آخری سوال ہم سے آپ سے کریں گے، اگر یہ عدالت سپریم کورٹ میں مطلب جاتا ہے یہ کیس، تو اس میں کوئی جو یوٹیوبر ہے ان کو طلب کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یوٹیوبر جو ہیں ان کے بارے میں ابھی ہم نے سوچا نہیں ہے، ان فیوچر ہم دیکھیں گے ان کو طلب کرنے کا۔ دیکھیں یوٹیوبر جو ہے وہ ہمارا نام بیچ کے یا اس کو کر رہے ہیں، اپنی روزی روٹی کما رہے ہیں، ان کی اتنی اوقات نہیں کہ ان کو کسی عدالت میں، سپریم کورٹ جیسی عدالت میں طلب کیا جائے۔ ان کے لیے چھوٹا موٹا تھانے کی ایک اپلیکیشن کافی ہے، جی جی تو اس لیے سپریم کورٹ جو ہے وہ ایسے چھوٹے موٹے نوٹسز پہ جو ہے نا وہ نہیں لیتی۔ سر، بات کرنے کا مقصد پوچھنے کا تھا، کیا ان کے اوپر ایکشن ہو سکتے ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی لیگل ایکشن ہو سکتا ہے، اگر کوئی کسی کو ڈیفیم کر رہا ہے تو قانون نے اس کی پرووائڈ کی ہوئی ہے لیگل ریمیڈی، تو لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ایک 2% کا آدمی ہو اور ہم اس کو اپنے برابر لا کے بٹھا دیں، کیونکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو آج میں آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ ہم پہلی اپرچونٹی ان کو دیتے ہیں، وہ جائیں کورٹ میں، ہم ان کی اپلیکیشن کا دفاع کریں گے جی اور ان کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ اچھا سر، آخر میں اب ہماری پاکستانی عوام کو آپ کیا مطلب کہنا چاہتے ہیں؟ میں پاکستانی عوام کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کسی شیعہ سنی کا معاملہ نہیں ہے، سب کے گھروں کا معاملہ ہے، سب کی بیٹیوں کا معاملہ ہے۔ اس میں پازیٹیو ہو کے مہدی بھائی کا ساتھ دیں اور اس کیس کو ایک ٹیسٹ کیس بنائیں اور یہ ہیومن ٹریفکنگ کا ثابت کریں کہ یہ آخری کیس ہوگا۔ اچھا سر، آپ کو لگتا ہے کنفرم ہے، مطلب لگتا تو نہیں کنفرم ہے مافیا اس کے پیچھے؟ سر 110% وہ کہتا ہے کہ میں 80,000 روپے میری سیلری ہے۔ آپ نے مختلف انٹرویو سن لیں ہوں گے میرے، یہاں پہ ہم لاہور چیمبر آف کامرس کے پینل پہ ہم ان کے لیگل ایڈوائزر ہیں، تو یہاں کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں، جی مصباح صاحب جو ہیں وہ چیمبر آف کامرس کے دوست ہیں، اور یہ جو ابھی 17 تاریخ آ رہی ہے ہم نے ان کے ساتھ ایک کھانا رکھا ہوا ہے، جی جی سر، تو میں نے پتہ کروایا پورا فیس سینٹر سے، اس نام کا بندہ ادھر کہیں کام ہی نہیں کرتا، اور لیٹس سپوز مان لیا جائے کہ یہ 80,000 روپے پر منتھ کماتا ہے، تو 80,000 روپے میں تو ایک کراچی کا بائی ایئر چکر نہیں لگتا، جی سر، تو یہ بائی ایئر سفر کر رہا ہے، تو دیکھیں اس کو مافیا فائنانس نہیں کر رہا تو اور کون کر جی رہا ہے، سر، اور یہ ہر جگہ پہ پورے پاکستان میں ریزیڈنس ارینج کر رہا ہے، یہ سارا کچھ کر رہا ہے، اور اتنے بڑے یوٹیوبر اور یہ ساری چیزیں یہ جو ہائر کر رہا ہے اور میڈیا پہ اور یہ وہ یہ سارا، یہ آپ کو کیا سمپل لو میرج لگتی ہے؟ جی سر، صاف بظاہر سارا مافیا نظر آ رہا ہے، 20 کی حاکمین مافیا نظر آ رہا ہے۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ سینئر ایڈوکیٹ فیاض رحمت صاحب موجود تھے، انہوں نے سارے معاملات آپ نے سنی ہوں گے، ساری باتیں سنی ہوں گی۔ ناظرین میں پورے پاکستان کو پیغام دوں گا، مہدی صاحب احتجاج کر رہے ہیں کراچی کے اندر، آپ بھی اپنے علاقے کے اندر اپنی قوم کی بیٹی کے لیے، پاکستان کی بیٹی کے لیے، بلکہ اپنی بیٹی کے لیے آپ بھی اپنے نکلیں باہر اور احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ اس میں میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ میں جانے کے بعد ویری نیکسٹ ویک اس میں ہم لاہور سے ایک بڑا پروٹیسٹ نکال رہا ہوں میں، جی جی انشاءاللہ، جس میں انشاءاللہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہوں گے۔ جی انشاءاللہ۔ ناظرین آپ بھی شرکت کیجیے گا، جو ہمارے وکیل صاحب بتا رہے ہیں۔ ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی، اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ، ہم آپ کو اگلی نئی ویڈیو میں ملیں گے۔